بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس خالق اور مالک نے میرے اور آپ کی پیدائش کا انتظام ایک ایمان والے اسلام گھر میں پیدا کیا، مجھے اور آپ کو۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں آنے والا کوئی بھی انسان اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان اور کلمہ ہے تو اس دنیا کے اندر کی سب سے بڑی دولت اسے حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، اللہ کو ماننے والوں کو اور محمد کی رسالت کو تسلیم کرنے والوں کو کم از کم دین میں ایک مرتبہ اس پر شکریہ کی نماز شکر ادا کرنی چاہیے کہ اس خالق اور مالک نے لاکھوں کروڑوں انسان جس دن پیدا کیے تھے اسی دن آپ کی اور میری تخلیق کا انتظام کیا، لیکن اس دن پیدا ہونے والے انسانوں میں کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ یہ کرم ہو گیا میرے بھائیوں کہ میرا اور آپ کا اور میری اور آپ کی پیدائش کا انتظام اللہ نے ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت، اگر کوئی مجھے پوچھے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے، میرے بھائیوں یقین جانیے کلام مقدس میں اللہ رب العزت نے علل اعلان قیامت تک آنے والے نسل انسانی کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ کسی کو ایمان کی دولت مل جائے، کسی کو قرآن کی دولت مل جائے، کسی کو محمد کی امت میں پیدا ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت محمد کے واسطے سے قیامت تک آنے والے نسل انسانی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس کو محمد مل گیا، جس کو کلام مقدس کی دولت مل گئی، ان کو خوشیاں منانا چاہیے، ان کو خوشی منانا چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ اس اسلام کو ملنے کے بعد، ایمان کو ملنے کے بعد اور اسی طرح محمد کی رسالت میں میرے اور آپ کے محمد کی رسالت کو تسلیم کر لینے کے بعد اور کلام مقدس کی اس دولت کے مل جانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ دنیا کے وہ تمام لوگ جو پراپرٹی جمع کرتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی سے بڑی گاڑی خریدتے ہیں اور ان کا بزنس آسمان چھو رہا ہے، وہ چھوتا ہوگا، ان کے پاس گاڑی ہوگی لیکن وہ ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ایمان کی دولت، یہ کلمے کی دولت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے دنیا میں جو لوگ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری اور آپ کی تخلیق، میری اور آپ کی پیدائش ایک ایمان والے گھر میں پیدا کی، اور اس کے لیے کم از کم دن میں 2 رکعت نماز شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری اور آپ کے لیے ایمان اور اسلام کا انتظام کیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، خصوصاً اس ملک میں اور پوری دنیا کے اندر ایک عجب فضا بنی ہوئی ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، مسلمان پریشان ہے، اسلام کے ماننے والے پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر آنے والی مصیبتیں،
مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا ہونا، تکالیف میں مبتلا ہونا، ان کے اوپر ظلم و استبداد کے پہاڑ کے توڑے جانا، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تھے وہاں سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہاں تک، اور اس کے بعد یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا، اور آج تک میرے بھائیو دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کو ماننے والے کہتے ہیں، اسی قوم کے اوپر مصیبتیں آئی ہے، تکلیفیں آئی ہے، ان کو ظلم و استبداد کی چکی کے اندر ان کو پیسا گیا ہے۔ میرے بھائیو یہ صرف مسلمان قوم ہے، اس لیے کہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسلام مٹ جائے، ایمان مٹ جائے، اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے، اس لیے تمام لوگ مل کر ایک مسلمان ہی کے اوپر حملہ ور ہو رہے ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اور آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس طرح کے جو حالات پیش کرتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو مٹانے کے لیے نہیں، مجھے اور آپ کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کہتی ہے، اور اسلام کی یہ تاریخ بتلا رہی ہے کہ جب جب اس طرح کے حالات آئے اور اسلام کو اس زمانے میں ماننے والے مسلمانوں نے جب ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اللہ کے رسول کی شریعت کو اپنایا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جن کاموں سے باز رہنے کا کہا گیا تھا اس سے وہ باز رہ گئے، تو پھر ان عارضی حالات میں ان وقتی حالات کے بعد اللہ نے اس زمانے کے مسلمانوں کو سرخ روئی عطا فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ بنی اسرائیل جب فرعون کا دبدبہ تھا، وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہر قسم کے ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑتا تھا، بات جہاں تک آ گئی تھی کہ وہاں کے بچوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا تھا، وہاں کی بچیوں کو باندی بنا لیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں امید کے کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے مایوس کن حالات کے بعد اللہ رب العزت کلام مقدس میں سورہ قصص کے پہلے صفحے پر فرماتے ہیں کہ ہم نے حالات کو بدلا، اور وہ لوگ جو اس دھرتی کے اوپر بڑے بنے ہوئے تھے، جو چھوٹے لوگوں کو دباتے تھے، ہم نے حالات کا پلٹا کیا، ہم نے حالات کو پلٹ دیا، اب کمزور لوگوں کو ہم نے حکومت دے دی۔ اور وہ فرعون جو دندنا رہا تھا اپنی حکومت کے بلبوتے کے اوپر، اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر، اپنے لاؤ لشکر کے بلبوتے کے اوپر، میرے بھائیوں تاریخ گواہ ہے، کلام مقدس گواہ ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد حالات اس طرح بدل گئے کہ فرعون اپنی بچاؤ کی بھیک مانگنے لگا، لیکن اس کو اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ پانی کے اندر غرق کر دیا۔ میرے بھائیوں یہ میرا اور آپ کا یقین اور ایمان ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ فرعون کو ایک معمولی اور چھوٹی مخلوق کے سامنے زیر و زبر ہونا پڑا، صرف اس لیے کہ وہ مخلوق ان کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط تھا۔ میرے بھائیوں مفسرین نے انہی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب مظلومین کا رشتہ اللہ سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ظالم اللہ کا نافرمان بھی ہوتا ہے، اگر ان مظلومین کا رشتہ اور تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی مدد بارشوں کی طرح چھما چھم برستی ہے، اور ظالم نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے حالات اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ میرا اور آپ کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی رسالت کا ہم دم بڑھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے دنیا کا اور افضل ترین انسان میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ ان کے بارے میں میرے بھائیوں جب اسلام کا پرچار شروع ہوا، اسلام کی تبلیغ ہوئی، دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان دنیا کی سب سے عظیم ترین جگہ کے اوپر اپنے سب سے بڑے اور سب سے اہم اپنے خالق کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے جب اپنی سب سے عظیم ترین اپنے جسم کی پیشانی کو جھکاتا ہے، ایسی حالت میں دشمن آ کر اونٹ کی بچہ دانے کو آپ کے گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، مقدس ترین زمین کے اوپر مقدس ترین انسان کو اس طرح ستایا گیا ہو۔ تاریخ میرے بھائیوں اس طرح کا واقعہ لکھنے سے قاصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے، ایسے حالات دنیا میں کسی ہستی کے ساتھ نہیں آئے۔ میرے بھائیوں
میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ جب دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، کلمے کے خاطر، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے خاطر اس طرح ستایا جا سکتا ہے، تڑپایا جا سکتا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا جا سکتا ہے، تو میرے اور آپ جیسے انسان جو ہر وقت اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے اوپر حالات آتے ہیں، میرے بھائیوں، یہ مجھے اور آپ کو مٹانے کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے جو قدم غلط جگہ اٹھے ہوئے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی برائی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو فضاؤں کی تبدیلی نظر آ رہی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو مٹا دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے غلط اٹھے ہوئے قدم روک لو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ میرے بھائیوں، حالات کے بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے، حالات کے بدلنے کا ایک ہی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حالات ایسے ہی رہیں گے، نہیں میرے بھائیوں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج گیند ان کے پالے میں ہے، کل کی صبح میں گیند ہمارے پالے میں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کے اندر حالات کبھی ان کے اچھے ہوں گے، کبھی ان کے اچھے ہوں گے، لیکن جب کل قیامت کا میدان ہوگا ان کے بارے میں تو کلام مقدس نے کہہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر تو کبھی ان کی اچھائی ہوگی، کبھی ان کی اچھائی ہوگی، لیکن قیامت کے میدان میں اچھائی صرف ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس کلمہ ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی عدالت میں کوئی دھرم نہیں سنا جائے گا، کوئی مذہب نہیں سنا جائے گا۔ جب عدالت لگے گی تو ایک ہی ویزا مانگا جائے گا کہ اسلام کا ویزا ہوگا تو آپ کو اندر داخلہ ہوگا، ورنہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، میرے بھائیوں کتنا بھی بڑا ہو، اگر نبی کی بیوی بھی ہوگی لیکن اگر اسلام نہیں ہوگا اس کو نکال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی کا بیٹا ہوگا، اگر اسلام نہیں ہوگا قرآن کہتا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے گا۔ ہاں اگر اسلام ہے پھر وہ نافرمان کی بیوی ہے، اگر وہ فرعون کی بھی بیوی ہوگی، لیکن اگر اس کے پاس کلمہ ہے اور اس کے پاس اسلام کا سرٹیفکیٹ ہے، میرے بھائیوں اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے میرے لیے، آپ کے لیے بہت خوش ہونے کا یہ موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، کلمے کی دولت دی ہے، اور اس وقت صبر و استقامت کے ساتھ اسی کلمے کو بچانے کی میرے بھائیوں محنت کرنی ہے۔ حالات بدل جائیں گے لیکن حالات بدلیں گے میرے عمل اور کردار سے، حالات بدلیں گے آپ کے عمل اور کردار سے، آپ کے کیریکٹر کے بدلنے سے، آپ کے نمازوں کی طرف آنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے، حج کی طرف جانے سے، آپ کے اخلاق آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہونے سے، آپ کے اخلاق آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہونے سے، آپ کی تجارت کی سود سے پاک ہونے سے، میرے بھائیوں بدلیں گے حالات۔ لیکن حالات کے بدلنے کے لیے سب سے پہلی شرط میرے اور آپ کے خالق نے جو رکھی ہے کہ دنیا میں اگر حالات کو بدلنا ہے تو حالات کے بدلنے کے لیے سب سے پہلے مجھے بدلنا ہوگا، آپ کو بدلنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو فکر اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے بھائیوں، پہلے تو حسن عمل، حسن یقین پیدا کر، پھر اسی خاک سے فردوس بری پیدا کر۔ ہاں یہ دنیا جو بت خانہ بنی جاتی ہے، اسی بت خانے سے تو کعبے کی زمین پیدا کر۔ میرے بھائیوں، آپ کو محنت کرنا ہے اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے اسلام کو بچانے کی، اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ غفلت کی زندگی میرے بھائیوں اچھے لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ 11 بجے تک اپنی نیند کے بستروں پر پڑے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ خیالست و محالست و جنون، یہ پاگل پن ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور حالات بدل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ توکل کے بھی خلاف ہے اور تقدیر کے بھی خلاف ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور حالات بدل جائے، ورنہ حالات تو اس سے بھی بدتر تھے، اس سے بھی خطرناک تھے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے اندر میرے بھائیوں اللہ کے رسول موجود تھے، وہ بدرین صحابہ موجود تھے جن کی بدولت میرے بھائیوں ہزاروں کے لشکر کو میرے بھائیوں ہرا دیا گیا تھا، لیکن باوجود اس کے جب معمولی سی چوک ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں کو بہت بڑا ظاہری نقصان ہوا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ لیکن اسی واقعے کو اللہ رب العزت نقل کرتے ہیں آل عمران کے اندر، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہا،
وہ لوگ جو زخم کھائے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، جسموں سے خون بہ رہا تھا، لیکن باوجود اس کے انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم واتقوا، وہ لوگ جو احسان کرنے والے تھے۔ احسان کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہر کام ایسا ہو جو جیسا مطلوب ہو، نماز ایسی ہو جیسی مطلوب ہو، زکوٰۃ ایسی ہو جیسی مطلوب ہو، میرے بھائیو روزہ ایسا رکھا جائے جیسا مطلوب ہو، حج ایسا ادا کیا جائے جیسا مطلوب ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا جائے جیسا رب چاہتا ہے، جیسا محمد چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو تجارت ایسی ہو جیسی اللہ نے کہی ہے، اللہ کے رسول نے کہی ہے، للذین احسنوا منہم واتقوا، اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ تقوی کے بارے میں بہت خوبصورت تفسیر بیان کی ہے کہ تقوی اس کا نام ہے کہ کانٹے کی بار ہے، کانٹوں والی بار ہے، وہاں سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ تو جس طرح کانٹوں سے محفوظ ہونے کے لیے ہم اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں اور کوئی کانٹا میرے اور آپ کے کپڑے پر اور جسم پر نہیں آتا ہے، میرے بھائیو اس طرح بچ بچا کر نکل جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ہر طرف گناہوں کی بار لگی ہوئی ہے، الگ الگ قسم کے گناہ اس دنیا کے اندر ہے، بے حیائی کا گناہ، بد اخلاقی کا گناہ، میرے بھائیوں سود کا گناہ، نمازوں کے چھوڑنے کا گناہ، روزوں کو چھوڑنے کا گناہ، لوگوں کو دھوکہ دینے کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، حسد کا گناہ، اس طرح ہر طرح کی بار لگی ہوئی ہے۔ ان تمام باروں سے بچ بچا کر مجھے اور آپ کو گزر جانا ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اگر اس طرح کی زندگی گزار لیں گے، اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ میرے بھائیوں زخم سے خون بہ رہا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو اجر عظیم دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ حالات کیسے بھی ہو، جسم سے خون بہ رہا ہو، ہماری زمینوں کو مسمار کیا جا رہا ہو، ہمارے گھر ڈھائے جا رہے ہو، پھر بھی اللہ کی پکار کو، اللہ کے رسول کی پکار کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ رب العزت کی آیت کریمہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر اس طرح کے حالات ہے، پھر بھی احسان کی جو صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے اور احسان کا جو مطلب اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ عبادت ایسی کرو جیسا کہ اللہ گویا تم کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا تو یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یا یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ میرے بھائیو مقام احسان پیدا کرو، حالات کیسے بھی ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ حالات اچھے ہو یا برے، لیکن تقوی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تقوی کے بغیر کی زندگی میرے بھائیو ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہے اور اس کی نکیل کو باندھا ہوا نہیں ہے، وہ جدھر چاہے جائے۔ میرے بھائیو اگر تقوی نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی تنہائی کے اندر بھی گناہ سے باز رہ سکتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا رب جس کو میں ایک اپنا خدا مانتا ہوں، اپنا معبود مانتا ہوں، اس کی طاقت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میرے دل میں جب کوئی خیال آتا ہے میرے ذہن میں، اس کو بھی اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں تقوی سے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت کریمہ مجھے اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ جب ہم اس طرح کے کرنے والے بن جائیں گے تو پھر اجر عظیم کا اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں اعلان کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ صحابہ کے باب میں نازل کی گئی۔ اتنے خطرناک حالات تھے میرے بھائیوں، اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں، ہاں حالات ہے، اور حالات کو اور خراب کرنے کے لیے اس وقت میڈیا لگی ہوئی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بلایا جا رہا ہے، اور ہمارے اس ملک کے اندر ابھی بھی اچھے لوگ ہیں اور بہت سے لوگ اچھے ہی ہیں، بروں کے مقابلے میں اچھے زیادہ ہے، لیکن چونکہ پرنٹ میڈیا، اسی طرح الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا، ان میڈیا والوں نے جھوٹ کا کاروبار اتنا شور مچایا ہے جھوٹ کا کہ جس جھوٹ کی بنیاد پر سچ دب کے رہ گیا ہے اور سچوں کی آواز
لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو بیدار ہونا ہے۔ ایکتا، اتحاد، اتفاق میرے اور آپ کے اخلاق اور کیریکٹر سے لوگوں کو بتلانا ہے کہ اسلام اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاف ستھری سیرت اور آپ کی جو زندگی ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں میرے اور آپ کی بھی کمی ہے کہ اسلام کو لوگ وہ سمجھ رہے ہیں جو میرے جسم سے نظر آتا ہے۔ کوئی کلام مقدس کو نہیں پڑھتا، کوئی نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتا، کوئی اسلام کو نہیں پڑھتا، اکا دکا پڑھتے ہوں گے میرے بھائیوں، لیکن میرے عمل سے اسلام کا وہ موازنہ کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایسے ہیں تو مطلب اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کی طرف سے یہی پیغام دیا جاتا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا کیریکٹر اچھا ہو، آپ کا کیریکٹر اچھا ہو، لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ آپ کا اچھا ہو، اگر یہ بات ہوگی میرے بھائیوں تو لوگوں کے دل میں آپ کی جگہ ہوگی اور اسلام کی بھی جگہ ہوگی، لوگوں کو اسلام پڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت بڑے اسلام کے اسکالر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہندوستان کی قوم کو خطاب کر کے کہا تھا کہ ہندوستان کے رہنے والوں، تم ہمیں دیکھ کر اسلام کا معیار مت ناپو، بلکہ ہم تم سے گزارش کرتے ہیں اگر تم اسلام کو میرے اور آپ کے مطالعے سے دیکھو گے تو قیامت تک آپ مسلمان نہیں بن سکتے، اس لیے کہ میرا اور آپ کی زندگی ہی ایسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کو پڑھیے، احادیث نبویہ کو پڑھیے، محمد کی سیرت کو پڑھیے، آپ کو اسلام کی صحیح پہچان ہوگی، اسلام کی صحیح صورت نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں، ایسے خطرناک حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی حالت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو اٹھتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حالات اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں آتے کہ ہم ختم کر دیے جائے میرے بھائیوں، حالات تو اس لیے آتی ہے، حالات تو اس لیے آتے ہیں کہ ہم رک جائے، ہم سنور جائے، ہم سنبھل جائے، اٹھے ہوئے قدم رک جائے، اللہ کی طرف ہمارا تعلق ہو جائے، ہم محمد کی زندگی کو اپنانے والے بن جائے۔ میرے بھائیو، دنیا میں ایک ہی تو قوم ایسی ہے، دنیا میں اتنے خطرناک حالات ہونے کے باوجود دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے جو ختم نہیں ہوئی اور قیامت تک ختم بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس دن یہ ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، کسی بہت بڑے عالم نے یہ کہا کہ اس طرح کے حالات جو مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے لے کر اب تک پیدا کیے گئے ہیں، اگر اس طرح کے حالات کسی اور قوم کے ساتھ پیدا کیے جاتے تو وہ قوم کب سے فنا ہو جاتی۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی ہے جو اس قوم کو تھامنے والا ہے، کوئی ہے دن کی رسی کسی کے پاس جو اس قوم کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اور وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے، میرا آپ کا خدا اور معبود ہے، جس نے مسلمانوں کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں کہ اس قدر خطرناک حالات اور اس قدر بڑے بڑے دشمن ہونے کے باوجود ایسی نہتی اور ہتھیار سے بالکل آری قوم ہے، لیکن باوجود اس کے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی سلامتی کے اوپر میرے بھائیوں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایسے حالات کے اندر بھی اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کا پاور دیتے ہیں، جس کی بدولت ہم اسلام پر جم سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور جم جاتے ہیں اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر، میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا فرشتے موت کے وقت بھی آئیں گے، جنت میں بھی آئیں گے، قبر میں بھی آئیں گے، اور یہاں تک کہہ دیا مفسرین نے کہ آپ کے اٹھنے والے ہر قدم کے ساتھ فرشتے آپ کے کان میں آواز لگائیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي، کہ ڈرو نہیں، رنجیدہ خاطر نہ ہو، خوف نہ کھاؤ، تمہارے لیے جنت ہے، اللہ نے آپ کے لیے جنت کا انتظام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ایسے حالات کے اندر اپنے اسلام کی طرف آؤ، اپنے ایمان کی طرف آؤ، ان مسجدوں کو جو میرے اور آپ کے لیے تعمیر کیا گیا ہے ان کو آباد کرو۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، میرے بھائیوں نمازی نہیں ہے، ایک صف، دو صف، 5 وقتوں کے نمازی مشکل سے ملتے ہیں، مسجدوں کے اندر مسجدوں کو آباد کرنے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو آخر ہم اسلام کا وہ کون سا کام کریں گے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو کرنے کا کہا ہے؟ اس لیے کہ کلمے کے بعد سب سے پہلا حکم عاقل، بالغ اور سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کے اوپر آتا ہے تو وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، 90%
95% آبادی کے لوگ نماز سے دور ہے. نمازوں کی پابندی کیجیے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کیجیے. اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنائیے. کلمے کے اوپر محنت کیجیے. دعوت کے کام میں لگیے اور ایک دوسرے کی مدد کیجیے. فریق مت بنیے بلکہ ایک دوسرے کے رفیق بنیے. میرے بھائیو، حالات بدل جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. اسلام کی سربلندی میرے اور آپ کے سامنے ہوگی. اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی اور اس دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.